دوستوں السلام علیکم۔ حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو مجھے اپنی بادشاہت دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ممکن نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے حکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ کو تپا کر آگ بنا لو۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چور چور ہو کر رہ گئے، گوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارے مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیے اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامدادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجن بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روح میں سے ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانے راہ خدا میں اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا، کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلاوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے
تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر باقی سب مسلمانوں نے لیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔